العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والأخوات لأب كالأخوات لأب وأم. اللاتی بہنیں عینی بہنوں کی طرح ہیں. وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سَبْعٌ، اور باپ شریک بہنوں کی کل 7 حالتیں ہیں. النصف للواحدتی، نمبر 1 نصف ملے گا جبکہ وہ فرد فرید ہوں. والثلثان للاثنتین فصاعدة عند عدم الاخوات لأب وأم، اور ثلثان ملے گا جبکہ 2 یا 2 سے زائد ہوں بشرطے کہ عینی بہن نہ ہو. وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ. تیسری حالت باپ شریک بہنوں کو، اللاتی بہنوں کو سدس ملے گا ایک عینی بہن کی موجودگی میں ثلثان کو پورا کرتے ہوئے. چوتھی حالت وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍ، 2 اخت عینی کی موجودگی میں باپ شریک بہنیں وارث نہیں ہوں گی. پانچویں حالت إِلَّا أَن يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ، مگر یہ کہ باپ شریک بہنوں کے ساتھ باپ شریک بھائی ہو. فَيُعَصِّبُهُنَّ، تو باپ شریک بھائی باپ شریک بہنوں کو عصبہ بنا لے گا. وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، اور ما باقی مال دونوں کے مابین باقاعدہ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ تقسیم ہو جائے گا. والسادسۃ، چھٹی حالت ان یصرن عصبۃ مع البنات او بنات الابن لما ذکرنا، کہ باپ شریک بہنیں بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ عصبہ مع الغیر بنے گی، جیسے کہ ہم نے دلیل ما قبل میں ذکر کر دی. وبنو الاعیان والعلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفلا. ساتویں حالت عینی اور اللاتی بھائی بہن سب کے سب ساقط ہو جاتے ہیں بیٹے اور پوتے کی وجہ سے تا سلسلہ اخیر. وبالاب بالاتفاق، اور باپ کی وجہ سے بالاتفاق ساقط ہو جاتے ہیں. وبالجد عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور دادا کی وجہ سے سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ساقط ہو جاتے ہیں. وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍ، اور ساقط ہو جاتے ہیں اللاتی بھائی بہن بھی عینی بھائی کے ساتھ. وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ، اور عینی بہن کی وجہ سے اذا صارت عصبتاً، جبکہ وہ بہن عصبہ مع الغیر بنے. عزیز طلبہ، آج کی اس مجلس میں اللاتی بہنوں کے احوال سے گفتگو کرنی ہے. چنانچہ عبارت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی بحث ہماری ہوگی اخوات علیہ کی احوال 7 مع مثال و دلیل. بحث ثانی احوال 7 میں صرف چھٹی حالت کے لیے السادسۃ سے صراحت کرنے کی کیا وجہ ہے. بحث ثالث ایک تسامح، عبارت کے اندر ایک تسامح کا ذکر. چوتھی حالت 2 اہم قاعدے کے جاری ہونے اور نہ ہونے کے محل کی وضاحت. پانچویں اور آخری بحث احوال 7 کی وجہ حسر، یہ آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی. عزیز طلبہ، یہ سن کر آپ گھبرا نہ جائیں کہ اللاتی بہنوں کی 7 احوال اور حالات ہیں، انہیں ہم کیسے یاد کریں گے. غیر محسوس طریقے پر وہ 7 حالتیں آپ کو یاد ہو چکی ہیں، اسی غیر محسوس کو میں محسوس کروا دوں، بات ختم ہے. مصنف علیہ الرحمٰن نے بڑی مہارت کے ساتھ میں آپ کے دماغ پر آپ کو زور دلوایا کہ یہ جو 7 احوال ہیں یہ آپ یاد کر چکے ہیں. اسی لیے طرز ثنی مصنف علیہ الرحمٰن نے جو اختیار فرمائی ہے کہ والاخوات لأب کالاخوات لأب وأم، اللاتی بہنیں عینی بہنوں کی طرح ہیں، یعنی عینی بہنوں کی جو 5 حالات تھیں وہی 5 حالات 7 حالات میں سے ان کی بھی ہیں. تو 7 میں سے تو 5 یاد ہو گئی. بچی جو 2 حالتیں وہ آپ نے پوتیوں کی بحث میں یاد کر لی کہ پوتی کو جیسے ایک بنت سلبیہ کی موجودگی میں سدس مل رہا ہے، ایسے ہی یہاں پر بھی ایک اخت عینی کی موجودگی میں اخوات علیہ کو تکملۃ للثلثین سدس ملے گا.
جیسے پوتیوں کے احوال میں آپ نے پڑھا کہ 2 یا 2 سے زائد بنات سلبیاں ہوں تو لا یزاد حق البنات علی الثلثین کے قاعدے کے روح سے پوتیاں محروم ہو جاتی ہیں، ایسے ہی یہاں پر بھی 2 یا 2 سے زائد عینی بہن اگر موجود ہوگی تو لا یزاد حق البنات علی الثلثین کے قاعدے کے روح سے اخوات علیہ محروم ہو جائیں گی۔ تو یہ ساتوں حالتیں تو آپ کو آلریڈی پہلے سے یاد ہے، لہٰذا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل جمعی کے ساتھ میں اس بحث کو سنیں۔ اب میں ساتوں حالات کو دلائل کی روشنی میں پہلے آپ کو سمجھاؤں گا، پھر بورڈ پر مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا، پھر اگلی بات کی طرف انشاءاللہ ہم چلیں گے۔ سب سے پہلی حالت اخوات علیہ باپ شریک بہنوں کی یہ ہے کہ جبکہ وہ تنے تنہا ہو تو انہیں نصف ملے گا۔ دلیل وہی ہے وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ۔ 2 یا 2 سے زائد ہوں تو انہیں ثلثان ملے گا۔ دلیل وہی ہے جو اخوات عینیہ کے احوال میں ہم نے ذکر کی تھی فَإِن كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اخوات علیہ کو نصف اور ثلثان ملنے کے لیے ضروری ہے کہ اخوات عینیہ عینی بہن موجود نہ ہو۔ تیسری حالت اخت علی عصبہ مع الغیر بنے گی جبکہ اس کے مقابل کا بھائی باپ شریک بھائی اللاتی بھائی ہو۔ دلیل وہی ہے جو ہم نے اخت عینی کے احوال میں آپ کے سامنے پیش کی تھی وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ چوتھی حالت اخوات علیہ بنات یا بنات الابن کی موجودگی میں عصبہ مع الغیر بنے گی۔ دلیل اجعال الاخوات مع البنات عصبتاً۔ پانچویں حالت اخت علی کے ساتھ اگر ایک اخت عینی ہو تو ایک اخت عینی کی موجودگی میں اخوات علیہ کو تکملتاً للثلثین سدس ملے گا۔ اور چھٹی حالت 2 یا 2 سے زائد عینی بہن اگر موجود ہیں تو ولا یرثن مع الاختین لاب و ام۔ 2 یا 2 سے زائد اخوات عینیہ عینی بہنوں کی موجودگی میں اخوات علیہ محروم ہو جاتی ہیں، جسے ہم نے نام دیا حجب بالاخوات لاب و ام، ساقط ہو جائیں گی۔ ان دونوں حالتوں کی دلیل وہی ہے جو ہم نے پوتیوں کے احوال میں ذکر کیا تھا کہ لا یزاد حق البنات علی الثلثین، مؤنث کا حصہ ثلثان سے زیادہ نہیں ہوتا، لہٰذا ایک اخت عینی آ گئی تو اس نے اپنا حصہ نصف لے لیا وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ۔ اب ثلثان کو پورا کرنے کے لیے صرف چھٹا حصہ سدس بچا ہوا ہے، لہٰذا یہ اخت عینی لے لے گی چاہے وہ ایک ہو یا ایک سے زائد۔ لیکن اگر 2 یا 2 سے زائد اخوات عینیہ آ گئیں تو فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ آیت کریمہ کے روشنی میں یہ اخوات عینیہ یہ عینی بہنیں متعدد ہونے کی وجہ سے ثلثان لے لے گی، تو ثلثان تو یہاں اخوات عینیہ مؤنث پر پورا ہو گیا۔ اب اخوات علیہ مؤنث کو دینے کے لیے ثلثان کے اکاؤنٹ میں سے کچھ بچا ہی نہیں، لہٰذا یہ محروم ہو جائے۔ ساتویں اور اخیری حالت فروع مذکر بیٹا پوتا پرپوتا تا سلسلے اخیر، اصول مذکر باپ دادا پردادا اوپر تک، اور اخ عینی عینی بھائی، اور وہ عینی بہن جو مسئلے میں عصبہ مع الغیر بنے، ان چاروں کی وجہ سے اخوات علیہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ فروع مذکر کی وجہ سے کیوں ساقط ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ الاقرب فالاقرب، فروع مذکر کو میت سے قرب کا درجہ حاصل ہے، لہٰذا ہر اقرب کی موجودگی میں آباد ساقط۔ یہی حال اصول مذکر کا ہے، باپ دادا پردادا سکڑ دادا کے ان کو بھی اقربیت کا درجہ حاصل ہے۔ اخ عینی اس کو قوت حاصل ہے، اس لیے کہ وہ عینی ہیں اور یہ اللاتی ہیں، اور ترجیح بالقوت قوی کو ضعیف پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ اخت عینی جو عصبہ مع الغیر بنے، اس کی وجہ سے بھی اخوات علیہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ جب عینی بہن مسئلے میں عصبہ مع الغیر بن جائے تو وہ قوت میں اخ عینی عینی بھائی کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اور جیسے عینی بھائی کی وجہ سے اخوات علیہ باپ شریک بہنیں ساقط ہو جاتی ہیں، ایسے عصبہ مع الغیر بننے والی عینی بہن کی موجودگی میں بھی اللاتی بہن ساقط ہو جائیں۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے دلائل کی روشنی میں ساتوں احوال پیش کر دیے۔ اب مثالوں کے ذریعے ان ساتوں حالات کو ہم سمجھتے ہیں۔ بورڈ پر فوکس کریں۔
اخت علی کے احوال. پہلی حالت آپ دیکھ رہے ہیں نصف ہے، اخت علی تنہا ہے. وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، ہم نے اس کو نصف دے دیا، چچا کو عصبہ بنا دیا. مسئلہ 2 سے بنا بطور نصف کے اخت علی نے 1 لے لیا، ما باقی مال عصبت کی وجہ سے چچا نے لے لیا. دوسرا مسئلہ ثلثان، 2 اخت علی ہے، چچا ہے، لہذا 2 اخت علی کو فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، آیت کریمہ کی روشنی میں متعدد ہونے کی وجہ سے ہم نے ثلثان دے دیا، چچا کو عصبہ بنا دیا. ثلثان کے ہم مدد 3 سے مسئلہ بنا، 3 کا 2 ثلث ہم نے 2 اخت علی کو دے دیا. 3 میں سے جو 1 بچ رہا تھا وہ چچا بربنائے عصوبت کے لے رہا ہے. تیسری حالت عصبہ بالغیر کی ہے کہ اخت علی کے ساتھ اسی کے مقابل کا اخ علی اللاتی بھائی آ گیا، لہٰذا اللاتی بھائی نے اللاتی بہن کو اپنے ساتھ میں عصبہ بنا لیا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لہٰذا ہم نے مسئلہ 3 سے بنایا اور مذکر ہونے کی وجہ سے اخ علی کو 2 دے دیا اور اخت علی کو مؤنث ہونے کی وجہ سے 1 دے دیا. چوتھی حالت عصبہ مع الغیر کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنت موجود ہے اور اس بنت کی موجودگی میں اخت علی آ رہی، لہٰذا ہم نے اس کو اجعل الاخوات مع البنات عصبۃ، بنات یا بنات الابن کی موجودگی میں اخوات علیہ کو عصبہ مع الغیر بنا دیا. نصف کے ہم مدد 2 سے مسئلہ بنا، 2 کا 1 بطور نصف کے بنت نے لے لیا اور ما باقی جو آدھا بچا تھا وہ مع الغیر ہونے کی وجہ سے اخت علی نے لے لیا. پانچویں حالت سدس کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اخت علی تنہا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو نصف دے دیا. اب ثلثان کو پورا کرنے کے لیے سدس بچا تھا، لہٰذا اخت علی کو ہم نے تکملۃ للثلثین 1 اخت عینی کی موجودگی میں سدس دیا اور چچا کو عصبہ بنا دیا. 6 سے مسئلہ بنا، 6 کا 3 آدھا یہ اخت عینی نے لے لیا اور 6 کا 6ٹھا حصہ یہ اخت اللاتی نے لے لیا. اور اس کے بعد جو 2 بچ رہا تھا وہ ہم نے بربنائے عصوبت کے چاچا کو دے دیا. چھٹی حالت حجب بالاخوات لاب و ام. عینی بہنیں اگر متعدد ہوں، مسئلے میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 عینی بہن ہیں، لہذا ثلثان انہوں نے لے لیا اور جب ثلثان لے لیا تو مؤنث کا حصہ ثلثان سے زیادہ نہیں ہوتا. لا یزاد حق البنات علی الثلثین، لہذا ثلثان کے اکاؤنٹ سے اخت اللاتی کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا. آپ مسئلے میں دیکھ رہے ہیں کہ اخت اللاتی محروم ہو رہی ہے. چچا کو ہم نے عصبہ بنایا، ثلثان کے ہم مدد 3 سے مسئلہ بنا، 3 کا 2 ثلث متعدد اخوات عینیہ نے لے لیا اور 3 میں سے 2 جانے کے بعد 1 بچا وہ بربنائے عصوبت کے چچا نے لے لیا. 7ویں اور آخری حالت حجب بالفروع، بیٹے پوتے پر پوتے کی وجہ سے اخوات علیہ ساقط، والاصول باپ دادا پر دادا سکڑ دادا کی وجہ سے اخوات علیہ ساقط، والاخ اخ عینی کی وجہ سے اخوات علیہ ساقط، والاخت اذا صارت عصبتاً، اور وہ اخت عینی جو مسئلے میں عصبہ مع الغیر بنے اس کی وجہ سے بھی اخوات علیہ ساقط ہو جاتی ہیں. مسئلہ ہر ایک کی مثال دیکھ لیجیے. فروع مذکر، آپ دیکھ رہے ہیں فروع مذکر میں سے ابن ہے، وہ عصبہ بن گیا، اخت علی ساقط. 1 سے مسئلہ بنا، پورا مال وَيُحْرِزُ جَمِيعَ الْمَال بطور عصبہ کے ابن نے لے لیا. آپ دیکھ رہے ہیں اصول مذکر میں سے دادا موجود ہے، ہم نے اس کو عصبہ بنا دیا، پورا مال اس کو دے دیا اور اخت علی اس کی موجودگی میں محروم ہو رہی ہے. اخ عینی کو ہم نے عصبہ بنا دیا، اخت علی اس کی وجہ سے محروم، قوت کی وجہ سے اس کو ترجیح حاصل ہوئی، لہذا پورا مال اخ عینی نے لے لیا. آپ دیکھ رہے ہیں 1 بنت نے نصف لے لیا، اخت عینی یہاں عصبہ مع الغیر بن رہی ہے اور جب اخت عینی عصبہ مع الغیر بنے تو قوت میں وہ اخ عینی کے قائم مقام ہو جاتی ہے، اور جیسے اخ عینی کی وجہ سے اخت علی ساقط، ایسے ہی اخت عینی جو عصبہ مع الغیر بنے اس کی وجہ سے اخت علی بھی ساقط ہو جاتی ہے. لہٰذا نصف کے ہم مدد 2 سے مسئلہ بنا، بطور نصف کے آدھا مال بنت نے لے لیا اور اس کے بعد عصبہ مع الغیر کی وجہ سے آدھا مال اخت عینی نے لے لیا اور اخت عینی جو عصبہ مع الغیر ہے اس کی وجہ سے ساقط ہو رہی ہے. یہ ہم نے مثال کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے پورے 7 احوال کو سمجھا دیا. دوسری بحث ہماری ہے، مصنف علیہ الرحمٰن نے جب اخوات علیہ کی 7 حالتوں کو بیان کرنا شروع کیا تو پہلی حالت کے لیے الاول، دوسری حالت کے لیے الثانیۃ، پہلی کے لیے الاولی، دوسرے کے لیے الثانیہ، تیسرے کے لیے الثالثہ نہیں کہا. 7 حالتوں میں سے صرف 6ٹھی حالت کے لیے السادسۃ کہا. ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 4تھی حالت اور 5ویں حالت کو مصنف علیہ الرحمٰن نے مستثنی اور مستثنی منہ کے ذریعے بیان کیا.
ولا یرثن مع الاختین لأب وام الا ان یکون معہن اخ لأب. آپ دیکھ رہے ہیں مستثنا منہ، تو چوتھی حالت مستثنا منہ کی تھی اور پانچویں حالت مستثنا کی تھی. اور آپ نے علم نحو کے فن نحو کے کتابوں میں پڑھ لیا ہے کہ مستثنا منہ کا تتمہ مستثنا ہوتا ہے، کہ مستثنا منہ کے ساتھ میں جب تک مستثنا کو نہ ملایا جائے کلام پورا ہی نہیں ہوتا. جاءنی القوم الا، کیا الا زیدن، جب تک آپ نہیں بولیں گے مستثنا منہ کے ساتھ میں مستثنا کو ملا کر اس وقت تک کلام پورا نہیں ہوگا. تو یہاں مخاطب کو، یہاں قاری کو، پڑھنے والے کو ہو سکتا ہے وہم ہو جائے کہ ولا یرثن مع الاختین لأب وام الا ان یکون معہن اخ لأب فیعصبہن والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ پوری عبارت میں ہو سکتا تھا وہ اس کو چوتھی حالت سمجھتا، حالانکہ یہ پوری عبارت میں مستثنا منہ میں چوتھی حالت ہے اور مستثنا میں پانچویں حالت ہے. اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے چھٹی حالت سے کو شروع کرنے سے پہلے السادسۃ کہہ دیا کہ بھائی یہ السادسۃ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے 5 حالتیں ہو چکی ہے، گن لو. تو مستثنا اور مستثنا منہ دونوں کے تتمے کو ملا کر کہیں یہ وہم نہ پیدا ہو جائے کہ یہ ایک ہی حالت ہوئی، حالانکہ یہ ایک حالت نہیں ہوئی بلکہ 2 حالتیں ہو گئی. تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے چھٹی حالت سے پہلے السادسۃ کہا. بحث ثالث، عبارت میں ایک تسامح، اس کی وضاحت ہو جائے کہ مصنف نے جب یہ کہا کہ وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، ساقط ہو جاتے ہیں عینی اور اللاتی بھائی بہن نیز یا بھی عینی بھائی کے ساتھ. تو اس سے یہ وہم ہو رہا ہے کہ ایضاً کو جو مصنف علیہ الرحمٰن نے بالأخ لأب وأم سے پہلے ذکر کر دیا تو ترجمے سے یہ وہم ہو رہا ہے کہ ساقط ہو جاتے ہیں اللاتی بھائی بہن بھی عینی بھائی کے ساتھ. تو ایسا لگ رہا ہے کہ سقوط میں عینی اللاتی بھائی بہنوں کے ساتھ میں عینی بھائی بھی داخل ہے، حالانکہ عینی بھائی سقوط میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ حاجب ہے، وہ محجوب نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ حاجب ہے. تو محجوب ہونے میں اللاتی بھائی بہنوں کے ساتھ میں ایضاً نے یہ شبہہ پیدا کر دیا کہ جیسے اللاتی بھائی بہنیں ساقط ہو رہی ہیں ایسے ہی عینی بھائی بھی ساقط ہو رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایضاً کو مصنف علیہ الرحمہ بالأخ لأب وأم کے بعد لاتے اور یوں عبارت ذکر کرتے وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَيْضًا، اللاتی بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں عینی بھائی کی وجہ سے بھی. تو اب یہ شبہ نہیں ہوتا، لہٰذا یہ کہ عبارت میں ہلکا سے تسامح ہے وہ آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیا گیا. چوتھی بحث 2 اہم قاعدوں کے جاری ہونے اور نہ ہونے کا محل. اسے بہت اچھے انداز میں سمجھنا، یہاں مشابہت لگتی ہے. جیسے بارش کے موسم میں جہاں کائی زیادہ ہو وہاں بہت سنبھل کر چلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر وہاں تھوڑی سی بھی غفلت برتی تو فوراً آدمی پھسل کے گرتا ہے. ایسے یہ 2 قاعدوں کے اجرا میں اگر تھوڑی سی بھی غفلت ہوئی تو فوراً احوال کہیں کے کہیں چلے جائیں گے. پہلا قاعدہ ہے لا یزاد حق البنات علی الثلثین. اس کے جاری ہونے کے 2 محل ہیں. ایک بنت سلبیہ ہے تو پوتی کو تکملتاً للثلثین ملے گا. ایک اخت عینی ہے تو اللاتی بہنوں کو تکملتاً للثلثین سدس ملے گا. یہ اس کے جاری ہونے کے 2 محل ہیں. پہلا محل پوتیوں کے احوال میں گزرا، دوسرا محل آج کی اس مجلس میں اللاتی بہنوں کے احوال میں گزر رہا ہے. پھر سے میں کہہ رہا ہوں ذرا سمجھ لیں کہ ایک بنت سلبیہ کی موجودگی میں پوتی کو تکملتاً للثلثین سدس ملتا ہے، چاہے وہ پوتی 1 ہو یا 1 سے زائد ہو. ایک عینی بہن کی موجودگی میں اللاتی بہن چاہے 1 ہو یا 1 سے زائد ہو اس کو تکملتاً للثلثین سدس ملتا ہے. یہ جاری ہونے کے 2 محل ہیں. پھر لا یزاد حق البنات علی الثلثین کے جاری نہ ہونے کے بھی 2 محل ہیں. 2 یا 2 سے زائد بنات سلبیہ ہوں تو پوتیاں ساقط، اس لیے کہ ثلثان بنات سلبیہ پر پورا ہو گیا. پوتیوں کے احوال میں آپ نے پڑھا 2 یا 2 سے زائد اخوات عینیہ ہوں تو بھی اخوات علیہ ساقط، کیونکہ ثلثان اخوات عینیہ پر پورا ہو گیا. آج کی مجلس میں آپ نے پڑھ لیا. تو جاری نہ ہونے کی بھی 2 محل، ایک پوتیوں کے حوال میں گزر گیا اور ایک آج کی مجلس میں اخوات علیہ کے حوال میں آپ نے پڑھ لیا. دوسرا قاعدہ ہے
اجعلوا الاخوات مع البنات عصبتاً، اخوات عینیہ و علیہ کو بنات یا بنات الابن کی موجودگی میں عصبہ مع الغیر بنا دو۔ اس کے جاری ہونے کے دو معنی، ایک بیٹی یا ایک پوتی کی موجودگی میں اخوات عینیہ و علیہ آ جائیں تو وہ عصبہ مع الغیر بنے گی۔ دوسرا جاری ہونے کا محل، دو بیٹیاں یا دو پوتیاں، یعنی متعدد بیٹیاں یا متعدد پوتیاں اگر آ جائیں تو اخوات عینیہ و علیہ تب بھی عصبہ مع الغیر بنتی ہیں۔ اصل میں وہاں لا یزاد حق البنات میں متعدد ہونے کی وجہ سے پوتیاں اور اللاتی بہنیں ساقط ہو رہی ہیں، تو وہ شبہہ یہاں نہ لگے۔ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبتاً میں اخوات عینیہ اور اخوات علیہ چاہے بیٹیاں یا پوتیاں تنے تنہا ہو تو بھی عصبہ مع الغیر بنتی ہیں، چاہے بیٹیاں یا پوتیاں متعدد ہوں تب بھی اخوات عینیہ و علیہ عصبہ مع الغیر بنتی ہیں۔ فافہم جیداً، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، ورنہ مشابہت لگتی جیسے حافظ صاحب کو تراویح سناتے ہوئے یعلمون تعلمون، بھئی یا ہے یا تا ہے، اور لقمہ دینے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بولوں، اس لیے کہ حافظ صاحب نے پیچھے والے کو بھی مشابہت میں ڈال دیا۔ تو یہ بہت کڑی مشابہت لگتی ہے جب تمارین چلتی ہے، جب مشقیں کروائی جاتی ہے، تو اس وقت مبتدی طالب علم یہاں پر بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر دیں۔ پانچویں اور آخری بحث، احوال سبعہ کی وجہ حسر۔ آپ وجہ حسر کو اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو احوال سبعہ کو بیان کیا ہے اس کو بہت آسان انداز میں کہ اصول مذکر، فروع مذکر، اخ عینی اور عصمہ مع الغیر بننے والی عینی بہن میں سے کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو اخوات علیہ ساقط، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اللاتی بھائی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اللاتی بھائی ہے تو اخوات علیہ اس کے ساتھ عصبہ مع الغیر، اور اگر اللاتی بھائی نہیں ہے تو دیکھا جائے گا اخت عینی حقیقی بہن ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایک ہے تو تکملۃ للثلثین سدس ملے گا، اور اگر متعدد ہے تو حجب بالاخوات لاب و ام، عینی بہنوں کے متعدد ہونے کی وجہ سے اللاتی بہنیں ساقط ہو جائیں۔ اور اگر حقیقی بہن نہیں ہے تو دیکھا جائے گا بنات یا بنات الابن میں سے ہے کوئی یا نہیں، اگر ہے تو یہ عصبہ مع الغیر، اور اگر مذکورہ بالا وارثین میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر دو حالتیں، یا تو یہ تنے تنہا ہوں گی یا متعدد۔ اگر تنے تنہا ہے تو انہیں نصف ملے گا، اور اگر متعدد ہے تو ثلثان ملے گا۔ تو وجہ حسر کے ذریعے بھی آپ احوال کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مثالوں کے ذریعے بھی اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں، دلائل کی روشنی میں بھی آپ اس کو بٹھا سکتے ہیں، اور سب سے اہم بات، یہ ساتوں حالتیں آپ غیر محسوس طریقے پر یاد کر چکے ہیں، میں نے اس کو اس مجلس میں صرف محسوس کرایا ہے۔ عزیز طلبہ، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.